پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو۔ اشمل فاتر سے خوب لڑنے کے بعد بڑے آف موڈ میں باہر آئی تھی۔ شاہانہ قریب ہی کپڑے تہہ کر رہی تھی، اس کی بڑبڑاہٹ اور انداز تخاطی پر دل محسوس کر رہ گئی۔ اوہ، کہتا ہے جاب نہیں کراؤں گا، باہر نہیں جانے دوں گا، میں قیدی ہوں نا اس کی، مجھے قید کر رکھے گا۔ شاہانہ تم بھی تو جاب کرتی ہو، تمہیں تو کبھی کسی نے منع نہیں کیا۔ وہ چارپائی پر بکھرے کپڑے ہٹا کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اوہ بیوقوف لڑکی، تم کیا جانو وہ کس لیے تمہیں جاب کی اجازت نہیں دے رہا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے تمہیں باہر رلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ دل میں سوچتے ہوئے ایک سرد سی آہ بھر کر اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ اشمل، اگر فاتر نہیں چاہتا کہ تم جاب کرو تو تم ضد مت کرو۔ کیا؟ شاہانہ تم بھی؟ وہ حیرت سے چیخی تھی۔ دیکھو وہ خود ٹھیک ٹھاک کماتا ہے، اسے تمہاری کمائی کی کوئی ضرورت نہیں، پھر وہ تم سے بے حد محبت بھی کرتا ہے۔ وہ تمہیں چھوٹی موٹی نوکریوں کے لیے محض تمہارے شوق کی بنا پر دھکے کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن میں خود کو ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے MBA چولہے میں جھونکنے کے لیے نہیں کیا، وہ صرف اس لیے مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ کہیں میں اس کی برابری نہ شروع کر دوں۔ شاہانہ، وہ اس چار دیواری میں قید کر کے مجھے اور میری صلاحیتوں کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ اشمل، ایسی بات نہیں ہے، پلیز تم اس کی طرف سے کوئی بدگمانی مت پالو۔ آج کل تم جیسی خوش قسمت عورتیں کہاں ہوتی ہیں کہ جن کے شوہر انہیں دنیا کے ہر سرد و گرم سے بچا کر صرف اپنی چھوٹی سی جنت کی حکمرانی بخش دیں۔ تم اس حکمرانی کو انجوائے کرو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے خوار ہونے کی؟ حکمرانی؟ وہ پیر پٹکتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اس کے انداز پر گمسم کھڑی شاہانہ کی ویران نظریں سامنے دیوار سے ہوتی ہوئی آسمان پر جا ٹکی۔ واہ میرے مالک، تیرے بھی کام نرالے ہیں، تو کبھی کبھی بغیر دیکھے ہی کسی بھرے ہوئے شخص کو پھر سے بھرنا شروع کر دیتا ہے، یہ جانے بغیر کہ اسے اس چیز کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ ایک شکوہ سا تھا اس کے دل سے برآمد ہوا تھا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے اس کے پورے بدن میں ایک برقی لہر سی دوڑ گئی کہ اس مالک کے کل سے کیسا شکوہ جو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ نظریں جھکا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سامنے ہی دیوار گیر آئینے میں اس کا آنکھ چلملا رہا تھا۔ وہ غور سے شاہانہ سرور کو دیکھنے لگی۔ دبلا پتلا سراپا اور سانولی رنگت، ہر قسم کے تاثر سے آری ویران آنکھیں۔ اس کے پورے وجود میں ایسا کچھ نہیں تھا جو ایک صنف مخالف کے لیے کشش کا باعث بنتا۔ ہاں، اس کے وجود کے ایک حصے میں ایک دل ضرور تھا جو بہت نایاب تھا، جو صبر و قناعت اور شکر جیسی صفات سے مالا مال تھا، لیکن اسے دیکھنے والی آنکھ کوئی نہیں تھی۔ شاہانہ، یہ تمہاری نئی امی ہے، سلام کرو انہیں۔ اس کی امی ایک لمبا عرصہ بیمار رہنے کے بعد وفات پا گئی تھی۔ اس کی امی اور ابو کی محبت مثالی تھی، لیکن ماں کی وفات کے تیسرے مہینے بعد جب وہ بے حد اداس سی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ابو اس کے قریب آ کر بولے تھے۔ اس نے حیرت سے ابو جی کے برابر کھڑے وجود کو دیکھا، جس کی توجہ ادھر ادھر کی ہر چیز پر تھی سوائے اس کے، جیسا کہ اس سارے ماحول میں سب سے کمتر اور کم حیثیت وہی تھی۔ مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ شاہانہ نئی امی کا تفصیلی جائزہ لیتی، انہوں نے نہایت ادا سے کہا، آؤ آؤ، کمرے میں آ جاؤ۔ اس کے ابو جی اسے بھول کر نئی امی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور پھر یہاں سے اس کی 10 سالہ زندگی میں نیا موڑ آیا تھا۔ اب اس کے گھر کی ہر چیز پر اس کی نئی امی حاوی ہوتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ ابو جی کی طرف سے ملنے والے پیار اور توجہ پر بھی۔ وہ ابھی تک ماں کی جدائی پر سنبھل نہیں سکی تھی کہ نئی امی نے اس کا رہا سارا اعتماد اور سکون بھی چھین لیا تھا۔ آپ تو بہت خوبصورت ہیں، یہ کس پر گئی ہے؟ کہیں سے بھی آپ کی بیٹی نہیں لگتی۔ وہ نئی امی کا دوپٹہ استری کر رہی تھی جب اس نے ان کی کھنکتی ہوئی آواز سنی تھی۔ یہ بچپن میں کافی بیمار رہی تھی، اس لیے ایسی ہے، ابو نے جیسے وضاحت کی تھی، اور اسے ان کی بات سن کر لگا تھا کہ وہ تھوڑے نہیں کافی بدل گئے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ اس کی امی جان کی ایک دوست نے اسے دیکھ کر کہا تھا کہ عشرت، تمہاری بیٹی شاہانہ کس پر گئی ہے؟ تو ابو جی نے فوراً اسے اپنے ساتھ لگا کر جواب دیا تھا، یہ ہماری بیٹی ہے، ہم پر ہی گئی ہے، اور کس پر جاتی؟ لیکن آج ان کی بات سن کر اس کا ننھا سا دل پارا پارا ہو گیا تھا۔ اس نے دوپٹہ استری کر کے وہیں چھوڑا اور خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ شاہانہ، ادھر آؤ، یہ پیاز کاٹو۔ کچھ دیر بعد وہ امی کے آواز پر اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی باہر آ گئی۔ یہ پیاز کاٹ لے گی، یہ تو بھی چھوٹی ہے۔ اسے چھری اور پلیٹ اٹھاتے دیکھ کے اس کے ابو جی بولے تھے، چھوٹی کہاں ہے، اس کی عمر کی لڑکیاں تو سارا گھر سنبھالتی ہے، اور ویسے بھی لڑکیوں کو چھوٹی عمر میں گھر کے کاموں کی عادت ڈالنی چاہیے، لیکن اگر آپ کو اس کا کام کرنا برا لگتا ہے تو میں آئندہ اس سے کچھ نہیں کراؤں گی۔ ارے نہیں، میں نے تو یوں ہی ایک بات کی تھی۔ ان کی بات پر وہ گھبرا گئے تھے۔ وہ فوزیہ بیگم کو کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے،
ویسے بھی عشرت کی لمبی بیماری نے انہیں بہت تنہا کر دیا تھا، اور اب فوزیہ بیگم نے جس طرح انہیں سمیٹا تھا وہ ان کے لیے بہت ممنون تھے۔ وہ ڈھیر سارے پیاز اس کے سامنے رکھ کر خود واش روم میں گھس گئی تھی۔ شاہانہ نے کبھی ایسے کام نہیں کیے تھے، ان کی ملازمہ ہی ایسے کام کرتی تھی۔ چھری 2 دفعہ اس کی انگلی کو چھیل گئی تھی، اس کی انگلی سے خون قطروں کی صورت میں رس رہا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ بنی پیاز کاٹنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد گھرداری سکھانے کے نام پر فوزیہ بیگم نے ڈھیر سارے کام اس کے ذمے لگا دیے تھے۔ وہ اسکول سے آنے کے بعد جو کام شروع کرتی تو شام تک مصروف ہی رہتی تھی۔ سرور صاحب نے شاپنگ بیگ بیڈ پر پھینکا اور خود جوتے اتارنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ یہ شاہانہ کا یونیفارم ہے اور ساتھ ایک سوٹ بھی۔ کیا؟ شاہانہ کا؟ فوزیہ بیگم کے ہاتھ سے گلاس چھوٹے چھوٹے بچا۔ وہ تو اب تک اس خوش فہمی میں تھی کہ سرور صاحب کو ان کے علاوہ دنیا میں کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، جبکہ سامنے پڑا شاپنگ بیگ اس سوچ پر ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اور میرے لیے؟ فوزیہ بیگم نے اٹھلا کر کہا۔ تمہیں بھی ضرورت تھی تو مجھے بتا دیا ہوتا، میں ضرور لے آتا، لیکن خیر کل تمہارے لیے بھی سوٹ آ جائیں گے۔ مجھے ضرورت ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ بازار گئے تھے تو کیا آپ کا دل نہیں چاہا کہ آپ اپنی پسند سے میرے لیے کچھ لاتے؟ ضرورت اور محبت میں بہت فرق ہوتا ہے صاحب جی، میں ضرورت سے کچھ لوں گی تو مزہ نہیں آئے گا، ہاں آپ کا محبت سے لایا ہوا کوئی تحفہ مجھے جان سے بھی عزیز ہوگا۔ فوزیہ بیگم ان کے قریب بیٹھ کر نہایت لاڈ سے بولی تھی۔ حالانکہ شاہانہ کے سوٹ دیکھ کر دل جل کر کباب ہو گیا تھا، لیکن ابھی وہ کوئی محاذ نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ محبت سے؟ سرور صاحب کی ویران آنکھیں لمحہ بھر میں جگمگانے لگی۔ ساری تھکاوٹ پل بھر میں ہوا ہو گئی تھی۔ بہت عرصہ ہوا تھا انہیں ایسے ریشمی لہجے میں کبھی کسی نے مخاطب نہیں کیا تھا، ناز سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ عشرت کی لمبی بیماری میں کھو کر وہ جیسے ہر لطیف احساس سے عاری ہو گئے تھے۔ اب جو فوزیہ بیگم نے سوئے ہوئے جذبات کو جگایا تھا تو وہ خود کو نئے سرے سے زندہ محسوس کرنے لگے تھے۔ ہاں، محبت سے۔ وہ لچکیلی شاخ کی مانند ان کے کندھے پر جھک گئی تھی۔ تو چلو پھر ابھی چلتے ہیں۔ اس انداز میں وہ ان سے جان بھی مانگتی تو وہ بھی نکال کر ہتھیلی پر رکھ دیتے۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، شام کو چلیں گے، آپ فریش ہو جائے، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ شاہانہ نے کھانا کھا لیا؟ واش روم کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ ہاں کھا لیا ہے۔ فوزیہ بیگم بدمزہ ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ لے جی کھانا۔ ملازمہ نے ایک پلیٹ چاول اور تھوڑا سا رائتہ لا کر کافی دیر سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی شاہانہ کے سامنے رکھا۔ امی ابو کہاں ہیں؟ اسے اکیلے کھانے کی عادت نہیں تھی، ہمیشہ کی طرح وہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ کیا وہ کھانا نہیں کھائیں گے؟ انہوں نے کھا لیا ہے، ملازمہ نے بے نیازی سے بتایا تھا۔ کیا کھا لیا ہے؟ اکیلی ہی؟ اس کے ننھے سے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ ہاں تو اور کیا، وہ کہہ کر دوبارہ سے کچن میں گھس گئی۔ اس کی بھوک یکدم مر گئی تھی، آنکھوں سے موتی ٹپ ٹپ چاولوں کی پلیٹ پر گر رہے تھے۔ موسم بدل رہا تھا، نئی رت آنے کو تھی، لیکن شاہانہ کی زندگی پر ایک ہی موسم ٹھہر گیا تھا، نفرتوں اور فاصلوں کا موسم، بے چینیوں اور آنسوؤں کا موسم۔ زندگی کا یہ روپ پرت در پرت اس کے سامنے کھل رہا تھا، لیکن پھر بھی کسی روپ کسی رنگ سے وہ سمجھوتا نہیں کر رہی تھی۔ وہ ابھی ناسمجھ تھی، عمر کے اس دور میں تھی جہاں سطحی اور ظاہری رنگ آنکھوں کو لبھاتے تھے۔ نئی امی کی صورت میں زندگی جو شفاف رنگ لیے آئی تھی وہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ امرود کے گھنے درخت کے نیچے بے حد اداس بیٹھی تھی۔ امی اور ابو صبح کے نکلے ہوئے تھے، خالی گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ شام کا پنچھی دھیرے دھیرے پوری کائنات پر اپنے پر پھیلا رہا تھا۔ اسے تنہائی سے ڈر لگتا تھا، اندھیرے سے وحشت ہوتی تھی، اور اب اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر جا کر لائٹ جلاتی۔ کچھ دیر پہلے امرود کے درخت پر ان چڑیوں نے شور مچا رکھا تھا جو سر شام اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس لوٹتی تھی۔ اسے ان کے شور کی وجہ سے کم از کم وہ سرسراہٹ کا احساس تو تھا، لیکن اب تو وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ امرود کے تنے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیتی تو اس کی امی کا تصور آنکھوں کے پیچھے واضح ہو جاتا۔ اپنی امی کی یاد آتے ہی اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگتے تھے۔ اچانک کسی نے اس کے گالوں پر بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھی۔ جب دونوں وقت ملتے ہوں تو رونا نہیں چاہیے۔ وہ ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھی جب آنے والا بے تکلفی سے اپنا چھوٹا سا سفری بیگ ایک طرف رکھ کر اس کے پاس زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ اور زور و شور سے رونے لگی تھی۔ اب تو ایک عرصہ ایسا لہجہ، ایسا انداز خواب ہو چکا تھا۔ ارے یہ کیا؟ مجھے لگتا ہے آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی، خدا کے لیے چپ ہو جائے اور مجھے بتائیے کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ شاہانہ چپ ہو گئی۔ آپ؟ وہ اسے پہچان نہ سکی۔ ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات، اب بالکل نہیں رونا۔ میں فاتح اعجاز ہوں، فوزیہ بیگم یعنی کہ آپ کی امی کا بھانجا۔ نئی امی کا بھانجا؟ اس نے زیر لب دہرایا۔
وہ جو اس تنہائی اور اندھیرے میں اس شخص کو کوئی فرشتہ سمجھ بیٹھی تھی، اب وہ اتنے ہی فاصلے پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس کا تعلق نئی امی سے تھا اور نئی امی کے حوالے سے شاہانہ کے پاس کوئی اچھی یاد نہیں تھی۔ آنٹی کہاں ہے اور گھر میں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اور ابو کہیں گئے ہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ آپ ساتھ نہیں گئی؟ نہیں۔ کیوں؟ ویسے ہی، اس نے نظر چرائی تھی۔ ویسے ہی یا وہ لوگ آپ کو ساتھ لے کر نہیں گئے؟ فاتر اعجاز اس کے آنسو کا سبب جان چکا تھا، وہ چپ رہی۔ فوزیہ آنٹی ایسی تو نہیں تھی کہ سوتیلی ماں کا روایتی کردار ادا کرتی، پھر انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ مقابل کے اندر تک اترنے کا فن جانتا تھا، اسی لیے اس کا اگلا سوال ایسا تھا کہ شاہانہ یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ کیا پوچھا ہے میں نے؟ اس وقت مجھے فوزیہ آنٹی کا بھانجا نہیں بلکہ اپنا دوست سمجھے۔ وہ پھر رونے لگی۔ نئی امی اور اس کا تعلق ایسا نہیں تھا کہ وہ ان سے وابستہ کسی رشتے سے اچھی امید لگاتی۔ اوکے پھر میں چلتا ہوں، جس گھر میں آپ اعتماد کے قابل نہ ہو وہاں آپ کو نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ فوزیہ آنٹی کی وجہ سے رو رہی ہے تو پھر ان کے کسی رشتے دار کو کب اپنا سمجھے گی، لیکن اسے اس معصوم سی لڑکی پر بے حد ترس آ رہا تھا۔ وہ جانے کے لیے اٹھا تو شاہانہ کو ارد گرد پھیلی ہولناک تاریکی کا احساس ہوا۔ امی ابو ابھی تک نہیں لوٹے تھے اور اگر وہ بھی چلا جاتا تو وہ شاید اس اندھیرے میں مر جاتی۔ آپ بیٹھے نا؟ وہ جلدی سے بولی۔ آپ مجھے اپنے دوست سمجھیں گی؟ وہ اسی طرح کھڑا تھا۔ ہاں، اس نے ہار مان لی۔ تو پھر جلدی سے بتائیے آپ کیوں رو رہی تھی؟ وہ دھپ سے نیچے بیٹھ گیا اور شاہانہ گھٹنوں پر تھوڑی ٹکا کر سارے دکھ ایک ایک کر کے اس سے کہتی گئی۔ اس نے مذاق کیا تھا یا واقعی شاہانہ سرور کو دوست سمجھا تھا، بہرحال وہ اس سے یہ رشتہ استوار کر چکی تھی۔ جب اندر باہر بے حد گھٹن ہو، تنہائی ہو، تو ایسے میں تازہ ہوا کا ایک جھونکا بے حد بھلا لگتا ہے۔ میں بہت اکیلی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، ابو بھی میرے نہیں رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں مجھے مر جانا چاہیے، مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کا نازک وجود ہچکیوں سے ہل رہا تھا اور سامنے چہرے پر نمکین آنسو چمک رہے تھے۔ شاہانہ ایسے نہیں سوچتے، وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے آزمائش ہو، آپ بہادر بن کر ہر آزمائش کا مقابلہ کریں، اور اب آپ کو یہ گلہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اکیلی ہیں۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا دوست ہوں۔ آج سے آپ کا ہر دکھ میرا دکھ اور میری ہر خوشی آپ کی خوشی۔ فاتر اعجاز نے اسے تسلی دینے کے لیے بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ اتنے میں گیٹ کھلا تھا اور امی ابو اندر چلے آئے تھے۔ وہ دونوں انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ فاتر، میرا بچہ، میرا فاتر۔ فوزیہ آنٹی بھاگتی ہوئی آئی اور فاتر سے لپٹ گئی۔ گھر آوازوں سے بھر گیا تھا، تنہائی کا پردہ پھٹ گیا تھا۔ آج کی رات ایک شخص کے آنے سے جگمگا اٹھی تھی۔ فوزیہ بیگم فاتر کو دیکھ کر خوش تھی اور سرور صاحب انہیں خوش دیکھ کر خوش تھے، اور شاہانہ کے دل و دماغ میں ایک بات تازہ ہو کر اسے ہواؤں میں اڑا رہی تھی کہ آج سے آپ کا ہر دکھ میرا دکھ اور میری ہر خوشی آپ کی خوشی۔ فاتر، تم عید تک تو رکو گے نا؟ فوزیہ آنٹی کی پوچھنے پر قریب ہی ڈسٹنگ کرتی ہوئی شاہانہ کا رواں رواں کان بن گیا۔ چھٹیاں تو ہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں عید میں حیدرآباد میں مناؤں۔ نہیں، اس بار تم عید میرے ساتھ مناؤ گے، میں بھائی جان سے خود بات کر لوں گی۔ لیکن آنٹی، اب اور کوئی لیکن ویکن نہیں چلے گا، تم عید یہیں مناؤ گے۔ انہوں نے حتمی انداز میں کہہ کر بات ختم کر دی اور فاتر ہمیشہ ان کی محبت کے آگے ہار جاتا تھا۔ وہ چھوٹا سا تھا جب اس کی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے ابو نے بھی دوسری شادی کر لی تھی، لیکن اس کی اہمیت ختم نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اسے شاہانہ جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ فوزیہ آنٹی تو اس پر جان چھڑکتی تھی اور ددیال میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا، لیکن وہ جو ایک کمی ماں کے وجود کی تھی، وہ خلا ممتا کا تھا، وہ کسی محبت سے پر نہیں ہو سکا تھا۔ شاید یہی چیز تھی جو وہ شاہانہ سرور کو اس شام روتے ہوئے نہیں دیکھ سکا تھا۔ عید تک اس کے رکنے کا سن کر شاہانہ کا پورا وجود ایک اندیکھی خوشی میں نہا گیا تھا۔ اس بار آنے والی عید بے حد مختلف اور خوشیوں بھری ہوگی، وہ کام کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ماہ رمضان آیا اور پورے تقدس اور اہتمام کے ساتھ گزر گیا۔ فوزیہ بیگم نے ماہ رمضان کی وجہ سے شاہانہ کی جان بخش دی تھی، یا اس کا سبب فاتر اعجاز تھا؟ شاہانہ کو اس سے غرض نہیں تھا، اسے تو بس اتنا پتا تھا کہ فوزیہ بیگم کی تنزیہ باتوں اور گہری کاٹ دار نظروں سے وہ بچی رہی ہے، اور ابو بھی اس کے ساتھ اچھے رہے ہیں، اسی لیے اس نے اطمینان سے روزے بھی رکھے اور نہایت خشوع و خضوع سے عبادت بھی کی۔ عید کا چاند نظر آ گیا اور ہر طرف ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ عید کا چاند نظر آ گیا تھا، ہر طرف ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ باہر سے پٹاخوں اور مبارک سلامت کی آوازیں دلوں کو گرما رہی تھی۔ فوزیہ بیگم اور سرور صاحب کو ضروری شاپنگ کے لیے بازار جا چکے تھے۔ فاتر بھی افطاری کے بعد کہیں چلا گیا تھا۔ وہ کچن میں کافی سارے کام پھیلائے بے حد مصروف تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ فاتر کی آواز اچانک اس کی پشت سے ابھری تھی۔ خود ہی دیکھ لو، آپ جناب کا تکلف تو کب کا ختم ہو چکا تھا۔ ہوں، مصروف ہو بے حد۔ وہ سامنے آ گیا۔
چھوڑو یہ سب بعد میں ہوتا رہے گا، میرے ساتھ چلو۔ لیکن کہاں؟ اس کی کلائی فاتر کے مضبوط ہاتھ میں تھی۔ بتاتا ہوں، تم آؤ تو۔ وہ اسے باہر لے آیا تھا۔ اماں ہم ذرا بازار جا رہے ہیں، آپ گھر کا خیال رکھنا۔ اماں باہر بیٹھی خوش مزاج صاف کر رہی تھی۔ آج کام زیادہ تھا، اسی لیے شہانہ نے انہیں اب تک روک رکھا تھا، ورنہ وہ افطاری سے پہلے ہی گھر چلی جاتی تھی۔ بازار؟ لیکن فاتر اتنا کام ہے، اور اگر امی آ گئی تو ناراض ہوں گی، وہ چلاتی رہ گئی۔ لمحوں میں ہی بائک سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ جلدی میں اسے کپڑے بدلنے کا وقت کہاں ملا تھا۔ براؤن کلر کا سادہ سا سوٹ جا بجا گھی کے دھبوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے یکدم ڈھیر و شرمندگی نے آن گھیرا۔ چلو اترو۔ نیچے اتر کر اس نے ایک نظر فاتر پر ڈالی۔ لائٹ پنک شرٹ اور بلیک پینٹ میں، سلیقے سے بنے ہوئے بالوں اور خوشبو میں مہکتے فاتر کے ساتھ چلتی ہوئی وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ فاتر نے سب سے پہلے اسے ایک خوبصورت سا سوٹ دلایا تھا، پھر میچنگ جیولری اور پھر چوڑیوں کے ایک اسٹال کی طرف لے آیا۔ وہ نہ کرتی رہ گئی تھی۔ فاتر خود ہی چوڑیاں بھی پسند کرنے لگا۔ میں خود ہی پہن لوں گی، اس نے دکاندار سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ پیک کر دیں۔ فاتر نے پیسے دیے تھے اور وہ چوڑیوں کا ڈبہ تھام کر اس کے پیچھے باہر نکل آئی۔ شاپنگ کرنے کے بعد انہوں نے آئس کریم کھائی اور پھر گھر کی راہ لی تھی۔ فاتر بہت شکریہ، تم نے میرا اتنا خیال رکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ پاگل، کسی نہ کسی کو تو کسی کی زیادتیوں کا بوجھ گھٹانا پڑتا ہے نا۔ وہ سب چیزیں سنبھالتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ فاتر دل میں سوچ رہا تھا۔ رات ایک پل کو بھی اس کی آنکھ نہیں لگ سکی تھی۔ اسے بہت شدت سے صبح ہونے کا انتظار تھا، جب وہ یہ سب چیزیں پہن کر دیکھتی کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کیسی ہے، کیا چیز اس پر سجتی ہے اور کیا نہیں، لیکن آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ صبح بہت اچھی نظر آئے۔ فاتر کی دلائی ہوئی ہر چیز اس کے وجود پر سج جائے۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر اپنے چہرے کو کتنی دفعہ رگڑ کر دھویا تھا، پھر وہ کچن سے بیسن میں دودھ اور لیموں ملا کر لے آئی تھی اور ماسک بنا کر چہرے کو تر و تازہ بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے آج اپنا چہرہ، جس پر خوشیوں کا عکس بہت باسیا تھا، بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر لیٹی تھی، لیکن پھر بھی رات اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ کاٹے نہ کٹ رہی تھی۔ کیا مجھے فاتر سے محبت ہو گئی ہے؟ رات ہی کسی پہر اس کے دل نے سوال اٹھایا تھا۔ وہ ہے ہی اس قابل کہ اسے خود بخود محبت ہو جائے، اور وہ اس انکشاف پر ساکت رہ گئی۔ پھر باقی مانند گھڑیاں اس نے گن کر گزاری تھی۔ امی اور ابو اس کے لیے پرپل کلر کا سوٹ لائے تھے، جو اسے ذرا پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے عید کے روز فاتر کا دلایا ہوا سوٹ پہنا تھا اور شرماتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سبز اور سفید چوڑیاں اس کی سانولی سلونی کلائی میں عجیب بہار دکھا رہی تھی۔ یہ کہاں سے لیا تم نے؟ فوزیہ بیگم جامنی کی بجائے سبز سوٹ دے کر حیران رہ گئی۔ میں نے لے کر دیا ہے۔ فاتر کہیں سے نکل کر سامنے آ گیا۔ تم نے؟ ان کی حیرت کم نہ ہو رہی تھی۔ فاتر ادھر آؤ۔ وہ فاتر کو آواز دے کر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ شاہانہ کو اپنی خوشی غارت ہوتی نظر آئی۔ بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے فاتر کی آواز سنی تھی۔ وہ جو کچھ اور توقع کر رہی تھی ہلکی پھلکی ہو گئی۔ فوزیہ بیگم بھی اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں جا چکی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی غصے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اس شخص کو کیسا جادو آتا ہے؟ وہ اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر سوچنے لگی تھی۔ میں نے کہا ہے اچھی لگ رہی ہو، کیا پتھر کی ہو گئی ہو؟ فاتر کی بات پر وہ بے طرح چھنک گئی۔ اسے خوش دیکھ کر فاتر کی ہنسی اطراف میں بکھر گئی۔ عید کے بعد وہ چلا گیا تھا۔ گھر پہلے سے بھی زیادہ خالی خالی لگنے لگا تھا۔ تمام رونقیں جو اس شخص سے وابستہ تھی وہ مانند پڑ گئی تھی۔ فاتر کے جانے کے بعد فوزیہ بیگم کا رویہ پھر سے پہلا جیسا ہو گیا تھا، تمسخرانہ اور کترایا ہوا۔ ان کی پیشانی کے بل مستقل رہنے لگے تھے، اور سرور صاحب تو تھے ہی ان کے بے دام غلام۔ ان کی پیشانی کے بل دے کر وہ خود بخود شاہانہ سے مزید کھنچ گئے تھے۔ کبھی کبھی وہ خود کو عجیب دوراہے پر محسوس کرتی۔ ایک طرف دل اس کے بنا اکیلا اور اداس تھا، اور دوسری طرف دل کی تسلی یہ بھی تھی کہ کوئی بے شک دور ہے، اجنبی شہر میں ہے، اجنبی ہواؤں میں سانس لیتا ہے، لیکن اس کا دوست، اس کا غمگسار، اس کا ہمدرد تو ہے۔ جاتے وقت اس نے شاہانہ سے کہا تھا، جب کبھی مشکل محسوس کرو تو مجھے آواز دے دینا۔ یہ ایک بات اب تک شاہانہ کے جینے کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ مہارانی صاحبہ اب اٹھ جائیے، آج اماں نہیں آئی ہیں، کچن میں برتنوں کا ڈھیر پڑا ہے، وہ کون دھوئے گا؟ آپ کو تو اپنے آپ سے فرصت نہیں۔ وہ امرود کے درخت تلے بیٹھی فاتر اعجاز سے اپنی پہلی ملاقات یاد کر رہی تھی، جب فوزیہ بیگم کی طنزیہ آواز اس کے قریب سے ابھری تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ اب کہ انہوں نے زور سے کہا تو شاہانہ پوری طرح ہوش و حواس کی دنیا میں لوٹ آئی اور مرے مرے قدموں سے کچن کی طرف چل پڑی۔ برتن دھوتے ہوئے جانے کسی خیال سے آنسو اس کی آنکھوں میں جمع ہو گئے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر ڈھلک آتے، شاہانہ نے فاتر کی سرگوشی سنی۔ اب کبھی مت رونا، ہو سکتا ہے یہ تمہاری آزمائش ہو، اور اس نے ان آنسو کو اپنے اندر اتار لیا تھا۔ اب بھی اداسی اسے گھیرتی تھی، اب بھی کام کی زیادتی سے اس کا وجود شل ہوتا تھا، اب بھی فوزیہ بیگم کا تلخ و سرد رویہ دل و دماغ میں چنگاریاں بھر دیتا تھا۔
اب بھی اپنے پیارے ابو جان کا آنکھیں پھیر کے اس کے قریب سے گزر جانا اسے کانٹوں پر چلاتا تھا، لیکن اب زندگی پہلے کی طرح بوجھ نہیں لگتی تھی۔ فاتر اعجاز کے ساتھ گزارے گئے بہت سے خوشگوار دن ان سب دکھوں کا مداوع بن کر سامنے آ جاتے تھے اور وہ خود کو نئے سرے سے زندہ محسوس کرنے لگتی تھی۔ آج حیدرآباد سے فون آیا تھا۔ فوزیہ آنٹی کتنی ہی دیر فون پر باتیں کرتی رہی تھی اور جب انہوں نے فون بند کیا، شاہانہ نے دیکھا ان کا موڈ جو کچھ دیر پہلے اس سے ایک معمولی سا شیشے کا گلاس ٹوٹنے کی وجہ سے بے حد خراب تھا، اب بہت خوشگوار ہو چکا تھا۔ پھر شاہانہ نے انہیں گنگناتے ہوئے سنا، ضرور حیدرآباد سے کوئی اچھی خبر ملی ہے انہیں۔ شاہانہ نے خود ہی اندازہ لگایا، اماں آج میں بہت خوش ہوں۔ ان سے شاید خوشی کی خبر برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ اسے کسی سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ سرور صاحب چونکہ گھر پر تھے نہیں اور شاہانہ کو وہ اس قابل ہی کہاں سمجھتی تھی، اسی لیے انہوں نے پالک صاف کرتی ہوئی اماں کو مخاطب کیا، اللہ اور خوشیاں دے۔ لیکن بیگم صاحبہ بات کیا ہے؟ اماں نے ان سے پوچھا۔ اماں فاتر اور اشمل کی منگنی ہو رہی ہے، میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اشمل ہی فاتر کی دلہن بنے۔ اشمل میرے بھائی کی بیٹی ہے اور بہت پیاری ہے، یقیناً اس کی اور فاتر کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی کہلائے گی۔ خوشی ان کے لہجے سے جھلکی پڑ رہی تھی، آخری بات انہوں نے شاہانہ کو سنا کر کہی تھی۔ فاتر اور اشمل کی منگنی؟ شاہانہ کے اندر باہر جھکڑ چڑھنے لگی، وہ بمشے خود کو سنبھالتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور بستر پر ڈھہ سی گئی۔ جو شخص زخموں کا مرہم بنا تھا، جس کی پوروں نے اس کے آنسو جذب کیے تھے، جس کے سامنے اس نے اپنا ہر دکھ کھول کر رکھ دیا تھا، جس کے ہونے سے زندگی لگنے لگی تھی، کیا وہ اس طرح بھی کر سکتا ہے؟ وہ اپنے ہی آنسوؤں میں بہہ رہی تھی، لیکن شاید قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھ پر ترس کھایا اور میں محبت سمجھ بیٹھے، پھر قصور اس کا کیا ہوا؟ سارا قصور تو میرا اور میرے نادان دل کا نکلا۔ میرے جیسے کم عقل اور کمرو لوگ زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں اور یوں ہی منہ کے بل گر پڑتے ہیں، لیکن شاید قصور میرا بھی نہیں تھا۔ انسان سے تو جو ہمدردی جتائے گا وہ اسی کے راگ الاپے گا، اور اگر میرا دل بھی اس کی ہمدردی کو اس کی محبت سمجھ بیٹھا تو اسے اس قدر کڑی سزا نہیں ملنی چاہیے کہ یہ ساری عمر اپنے ہی زخموں کو سہلاتے ہوئے گزارے۔ آہ میرا نادان دل! ساری رات مختلف سوچیں اس کا گہراؤ کیے رہی تھی۔ صبح ہونے تک وہ پھر سے وہی شاہانہ سرور بن گئی تھی، اس مردہ اکیلی اور زندگی سے بیزار۔ پھر موسم بدلا تھا، ایک بار پھر وہی رت آئی تھی جس نے کبھی اسے انوکھی خوشیوں سے مہکایا تھا۔ رمضان کی مبارک ساعتیں لمحہ لمحہ گزر رہی تھی، لیکن اب عبادتوں میں اس کا دھیان پہلے کی طرح نہیں لگتا تھا۔ وہ بہت کوشش کرتی تھی کہ کم از کم اپنے خدا کے حضور حاضر ہوتے وقت اس کے دل میں کوئی ملال نہ ہو، لیکن وہ نہایت کمزور انسان تھی۔ اس نے اس پورے مہینے کی ہر مقدس ساعت میں یہی دعا مانگی تھی کہ اللہ اس کے دل کو سکون بخش دے۔ چاند رات ایک بار پھر اس کے آنگن میں اتری اور وہ تنہا اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ سر شام ہی سر منہ لپیٹ کر سو گئی تھی۔ صبح اٹھی تو اس کے کمرے میں گہرے نیلے رنگ کا سوٹ اور چوڑیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی، جو یقیناً فوزیہ بیگم لائی تھی۔ شاہانہ کے معاملے میں ان کی پسند ہمیشہ سے ہی ایسی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گہرے رنگ اس کی سانولی رنگت پر کتنے برے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر اس کے لیے گہرے رنگوں کا ہی انتخاب کرتی تھی۔ اسے کون سا یہ کپڑے پہننے تھے؟ وہ صبح ہوتے ہی مہمانوں اور گھر کے کاموں میں ایسے مصروف ہوئی کہ شام ڈھلے تک اسے سر کو جانے کی فرصت نہیں مل سکی تھی۔ سرور صاحب نے بس ایک بار اس سے کہا تھا کہ وہ کپڑے بدل لے، پھر نہ تو انہیں یہ دیکھنے کی فرصت مل سکی کہ اس نے کپڑے بدلے ہیں یا نہیں۔ یوں عید کا خوبصورت دن بے پاؤں گزر گیا۔ فاتر کی شادی ہو رہی تھی، امی اور ابو کو اس میں کئی دن پہلے ہی شرکت کرنا تھی اور اس کا ساتھ جانا مجبوری تھی، کیونکہ وہ اتنے دن تنہا نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، وہ اپنی قسمت کے ستارے کو کسی اور کے دل کے آنگن میں روشنی پھیلاتا نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی، اور یوں ایک شام وہ فوزیہ بیگم اور سرور صاحب کے ساتھ حیدرآباد فاتر اعجاز کے گھر آ گئی۔ چاروں طرف سے سبزے میں گھرے خوبصورت گھر کو دیکھ کر شاہانہ کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ اس نے اس گھر کو آج دیکھا تھا، لیکن اس گھر میں بسے اس گھر کے مکین کے دل کی رانی بننے کا خواب تقریباً 1.5 سال پہلے دیکھا تھا، اور آج اس کا وہی خواب کرچیوں کی صورت میں بکھر چکا تھا۔ فاتر کے امی ابو اور بہن بھائی بہت محبت اور پیار سے ملے تھے۔ یہ رشتے فاتر کے سوتیلے رشتے تھے، لیکن اس کی امی نے اپنے حسن سلوک اور محبت سے سب کو ایک لڑی میں پرو رکھا تھا، اور جہاں محبت ہو وہاں کیسا سوتیلا پن۔ یہاں آ کر شاہانہ ایک اور احساس کمتری کا شکار ہوئی تھی۔ کیا تھا اگر میری نئی امی بھی ایسی ہی ہوتی؟ اس کے دل نے آہ بھری۔ شاہانہ یہ تم ہو؟ ارے تمہیں کیا ہوا؟ پہلے سے بے حد کمزور ہو رہی ہو۔ 1.5 برس بعد فاتر اعجاز اس کے سامنے تھا، ویسا ہی کھلکھلاتا ہوا، فریش اور اسمارٹ۔ شاہانہ نے اس کے سراپے سے بمشکل نظریں ہٹائی تھی۔ شاہانہ، اس نے قریب آ کر پھر سے پکارا۔ وہ سب لوگوں میں تماشا نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے جبرن مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ ٹھیک ہوں، لگ تو نہیں رہا۔ فاتر ادھر تو آؤ۔ فوزیہ بیگم کو یقیناً یہ بات پسند نہیں آئی تھی، سو انہوں نے فاتر کو اپنے پاس بلا لیا، اور یوں شاہانہ کی مشکل آسان ہو گئی تھی۔
شادی کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے۔ فوزیہ بیگم اور فاتح کی امی سارا دن بازار کے خاک چھانتی، ایسے میں اس نے خود بخود کچن کا سارا انتظام سنبھال لیا تھا۔ اس سے اتنی بچت ہو جاتی تھی کہ اس کا اور فاتح کا سامنا کم سے کم ہوتا تھا۔ فاتح کا رویہ اب بھی شاہانہ سے پہلے جیسا تھا، مہربان اور ہمدرد، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو توقعات کی ساری حدیں پھلانگ کر ناقابل واپسی راستوں پر کھڑا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنے خیالوں میں مگن برتن دھو رہی تھی جب اس نے قریب ہی فاتح کی آواز سنی۔ اسے چاند رات کی وہ شام یاد آئی اور یہی ایک فکرہ، وقت کتنی جلدی بدل جاتا ہے، اس نے سوچا تھا۔ برتن دھو رہی ہوں؟ چھوڑو، تم نے یوں سارے کام اپنے ذمے لے لیے ہیں جیسے تمہارے سوا انہیں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آؤ باہر چل کر بیٹھیں، کل سے مہندی کا فنکشن شروع ہو جائے گا اور سارے مہمان بھی آ جائیں گے، پھر شاید فرصت نہ مل سکے، آؤ نا۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر باہر لے آیا۔ ہاں اب بتاؤ، فوزیہ آنٹی کا رویہ تمہارے ساتھ کچھ بہتر ہوا یا نہیں؟ وہ اسے سرسبز لان میں لیے چلا آیا تھا اور اب اسے سامنے بٹھا کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ 1.5 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا کسی کے بدلنے کو۔ وہ کہنا کچھ اور چاہتی تھی لیکن بول کچھ اور گئی۔ اس کا مطلب ہے وہ بدل گئی ہے۔ وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ وہ تو نہیں بدلی، شاید وقت بدل گیا ہے۔ شاہانہ کیا مطلب تمہارا؟ وہ کچھ چونکا۔ اب جب کہ وقت ہی شاہانہ کی دسترس میں نہ رہا تھا تو اسے کچھ بتانے کا کیا فائدہ؟ اشمل کیسی ہے؟ وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجنے لگی۔ اچھی ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، گلنے ملنے والی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری پسند کے ساتھ ساتھ میری پوری فیملی کی پسند ہے۔ فوزیہ آنٹی اور امی اس کی طرف گئی ہیں، تم بھی ملاتی اس سے؟ ہاں مل لوں گی 2 دن بعد، اسے یہیں تو آنا ہے، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ اوہ میں نے چولہے پر دودھ چڑھایا ہوا ہے، دیکھو کہیں ابل نہ جائے۔ کہتے ہوئے وہ تیزی سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ فاتح اس کے عجیب و غریب رویے کی وجہ تلاش کرنے لگا۔ اشمل بہت خوبصورت تھی، دلہن بن کر تو وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا فاتح کے کمرے میں کوئی پری اتر آئی ہو۔ سب لوگ دلہن کے گرد جمع تھے، فاتح کو چھیڑ رہے تھے، ہنسی مذاق ہو رہے تھے۔ شاہانہ سب سے نظر بچا کر باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں لگے دیو کامت آئینے میں یوں ہی اس نے اپنا عکس دیکھا۔ ہلکے گلابی کام والے سوٹ میں اس کی سامنے رنگت بے حد نمایاں ہو رہی تھی۔ اندر کی تھکاوٹ نے چہرے کی ساری شادابی چوس لی تھی، وہ بے حد تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اچھا ہوا فاتح اعجاز، تم نے اشمل سے شادی کر لی، میں بھلا تمہارے قابل کب تھی؟ وہ اندر آ کر اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ کل ولیمے کے بعد انہیں واپس کراچی چلے جانا تھا کیونکہ سرور صاحب کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھی۔ اپنا گھر اب اسے بہت اجنبی لگتا تھا، دل تو وہ وہی حیدرآباد والے سرسبز گھر میں چھوڑ آئی تھی، دوپہروں بیٹھی در و دیوار کو تکا کرتی تھی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں شاہانہ کی بھی شادی کر دینی چاہیے، ایک دن اسے یوں گمسم بیٹھے دیکھ کر سرور صاحب نے فوزیہ بیگم سے کہا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ فوزیہ بیگم کو اب خود بھی اس لڑکی کی خاموشیوں سے وحشت ہوتی تھی۔ وہ انہیں کسی روح کی طرح لگا کرتی تھی جو سارا دن گھر کے ایک سے دوسرے کونے میں چکراتی پھرتی تھی۔ کوئی رشتہ ہے تمہاری نظر میں؟ وہ فوزیہ بیگم کی طرف سے مثبت جواب پا کر خوش ہو گئی۔ رشتہ؟ اچھے رشتے اتنی آسانی سے کہاں ملا کرتے ہیں، اور پھر آج کل کے دور میں لڑکے والوں کے تو 100 مطالبات ہوتے ہیں، لڑکی ایسی ہو ویسی ہو، پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو، کوئی ہنر اس کے ہاتھ میں ہو، اور یہاں تو… انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر شاہانہ کی ساری خامیاں گنوا دی۔ سرور صاحب نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ پھر بھی اس کی شادی کہیں تو کرنی ہے نا، رشتہ تو ڈھونڈنا پڑے گا، بیٹیاں گھر میں رکھنے والی چیز نہیں ہوتی۔ کچھ دیر بعد سرور صاحب آہستہ سے بولے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، فوزیہ بیگم کی بے نیازی عروج پر تھی۔ بات سنیں، اگر کریم صاحب کے بیٹے جلیل سے رشتے کی بات چلائی جائے تو؟ کچھ دیر بعد انہوں نے سرور صاحب سے پوچھا۔ کریم صاحب کا بیٹا جلیل؟ سرور صاحب کی آنکھوں کے سامنے آوارہ مزاج جلیل کا سرابا گھوما، جو سارا دن اپنے باپ کی دکان پر بیٹھا گپے ہانکتا رہتا تھا۔ یہ بات گمسم بیٹھی شاہانہ کے کانوں میں بھی پڑی تھی۔ وہ اٹھ کر چپ چاپ اندر چلی گئی۔ اسے اپنی بد نصیبی پر پہلے ہی یقین تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ چاند کی تمنا کرتے کرتے اس کے دامن میں پتھر آ گریں گے۔ لیکن وہ تو نکما… ارے چھوڑیے، شادی سے پہلے سب ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسے ہی ذمہ داری سر پر پڑتی ہے اچھے اچھوں کے قصبل نکل جاتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے اس کے باپ کی دکانیں کتنی چلتی ہیں، شاہانہ اپنے گھر میں عیش کرے گی۔ فوزیہ بیگم نے سرور صاحب کی بات اچک لی تھی۔ انسان بڑا خودسر واقعہ ہوا ہے، وہ خود پر ایسے مان کرتا ہے جیسے زندگی کی ساری تنابیں اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ 100 برس کی تدبیریں کرتے وقت وہ نادان یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس کا خمیر خاک سے اٹھایا گیا ہے اور اسی خاکی وجود کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ فوزیہ بیگم نے سرور صاحب کو اس رشتے پر راضی کر لیا تھا۔ وہ اور سرور صاحب آج لڑکے والوں کے گھر جا رہے تھے۔ انہوں نے کسی کے ذریعے ان لوگوں کو رشتے کا کہلوایا تھا۔ انہیں کیا چاہیے تھا، ان کے نکمے اور آوارہ بیٹے کو گھر بیٹھے اتنا اچھا رشتہ مل رہا تھا۔ انہوں نے فوراً فوزیہ بیگم اور سرور صاحب کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دے دی تھی۔ شاہانہ اپنی قسمت پر جتنا رو سکتی تھی رو چکی تھی۔ اب اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ جب قید اور غلامی میں ہی رہنا ہے تو پھر فوزیہ بیگم کی ہو یا جلیل کی کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ چلتے چلتے امرود کے درخت کے قریب آ گئی تھی۔ پورا درخت سفید کلیوں سے بھرا ہوا تھا۔
وہ ایک ایک کر کے ان کلیوں کو چننے لگی۔ وہ اپنے خیالوں سے اس وقت چونکی جب اس نے ایک ایمبولینس کو گھر کے سامنے رکتے دیکھا۔ پھر کچھ لوگ پیچھے آئے تھے۔ وہ بھاگ کر ایمبولینس کے قریب گئی۔ ایمبولینس کے کھلے دروازے سے اس نے دیکھا کہ اس کی امی اور ابو جان خون میں لت پت پڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ایک آدمی سے پوچھا۔ بیٹی صبر کرو، خدا کو یہی منظور تھا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ یہ دونوں ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی چیخوں نے پورے گھر کو ہلا دیا تھا۔ اماں اندر سے بھاگی ہوئی آئی تھی۔ بھائی کے منظر نے ان کے قدموں تلے سے بھی زمین کھینچ لی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شاہانہ کو سنبھالتی، وہ کٹے ہوئے شہتیر کی مانی زمین پر گر چکی تھی۔ اسے ہوش آیا تو اس کے امی ابو کے آخری سفر کی تیاری ہو رہی تھی۔ انکل اور آنٹی فاتر، اشمل اور بہت سے اپنے اس کے ارد گرد جمع تھے۔ سب رو رہے تھے، اسے دلاسا دے رہے تھے۔ اس کی چیخوں نے ایک بار پھر سب کو رلا دیا تھا۔ پھر کچھ دن اپنے گھر رہنے کے بعد وہ فاتر وغیرہ کے ساتھ حیدرآباد آ گئی تھی کہ وہ اکیلی کس کے پاس رہتی۔ ددیال میں کوئی تھا نہیں اور ننیان والے تو اس کی امی کے وفات کے بعد سے ایسے گئے تھے کہ پلٹ کر خبر تک نہ لی تھی۔ فاتر کی امی اسے کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اس لیے اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ تقریباً 2 ماہ بعد وہ اسی سرسبز مناظر سے گھرے خوبصورت گھر میں تھی جس میں آنے کے اس نے کبھی خواب دیکھے تھے، لیکن ایسا تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ بہرحال انسان سوچتا کچھ اور ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے۔ نئی امی نے اسے کبھی بھی پیار نہیں دیا تھا، ہمیشہ اپنے اور اس کے درمیان ایک فاصلہ رکھا تھا، لیکن وہ اپنے ابو جی کے ساتھ انہیں بھی یاد کر کے بہت روئی تھی۔ وہ جیسے بھی تھے اس کے ماں باپ تھے، اس کے سر کا صاحبان تھے، اس کا مان تھے، مگر اب اسے اپنا آپ کٹی ہوئی پتنگ کی مانند لگ رہا تھا جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ بیٹا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ بے آواز رو رہی تھی جب آنٹی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ بھوک نہیں ہے، اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ بھوک کیوں نہیں ہے؟ تم نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ ایسے تو زندگی نہیں گزرے گی، مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا، تھوڑا سا کھانا کھا لو۔ آنٹی بھوک نہیں ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ کیا ہوا؟ اتنے میں اشمل اور فاتر اندر آئے تھے۔ ہونا کیا ہے، یہ پاگل کھانا نہیں کھا رہی، تم لوگ ہی سے سمجھاؤ۔ آنٹی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ کب تک نہیں کھاؤ گی؟ کھانے سے منہ نہیں موڑتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ فاتر نے ٹرے اس کے سامنے رکھی، وہ پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکال کر کھانے لگی۔ آج بھی وہ فاتر اعجاز کی بات کو رد کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ گزرتا وقت ہر زخم کا مرہم بنتا گیا۔ یہ سب لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے اسے بہت محبت اور توجہ دی تھی۔ وہ ان سب کی بہت مشکور تھی اور اب کہیں جاب کرنا چاہتی تھی تاکہ اپنا بوجھ خود اٹھا سکے۔ پہلے تو کوئی نہیں مانا، لیکن پھر یہ سوچ کر سب لوگ چپ ہو گئے کہ اچھا ہے باہر نکلے گی تو اس کا دل بہل جائے گا۔ وہ BA پاس تھی۔ فاتر نے اسے اپنے ایک دوست کی فرم میں ایک مناسب سے جاب دلوا دی تھی۔ یوں وقت جو پہلے کسی طور نہیں کٹتا تھا اب نہ صرف آسانی سے کٹنے لگا بلکہ اسے بہت ساری فضول سوچوں سے چھٹکارا بھی مل گیا۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ شام ہو رہی ہے، چلو اٹھو اندر چلو۔ فاتر کی آواز پر اس کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مغرب کی اذانیں ہونے لگی۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی، پھر باہر آ گئی تاکہ کوئی کام ہو تو وہ کر سکے۔ اس نے دیکھا کہ اشمل کا منہ ابھی تک پھولا ہوا ہے، غالباً اسے فاتر سے جاب کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ شاہانہ کو اشمل پر حیرت ہو رہی تھی، کوئی اسے صرف اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے اور وہ گھر کی چار دیواری سے نکل کر در بدر پھرنے میں خوشی محسوس کر رہی ہے۔ کیا ہوا؟ بات بنی؟ کچن میں ملازمہ کھانا تیار کر رہی تھی اور اشمل کے پاس آ بیٹھی وہ۔ یہ جانے خود کو کیا سمجھ رہا ہے، ابھی تو میں شرافت سے اجازت مانگ رہی ہوں، ورنہ کرنا تو مجھے وہی ہے جو میرا دل چاہے گا۔ ویسے بھی میں اس کی قید سے تنگ آ گئی ہوں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ نہ کوئی تھرل، نہ ایکٹیویٹی، بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پھرتے ہوئے صبح سے شام کیے جاؤ۔ اشمل امیر باپ کی بیٹی تھی جو آزاد ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ تو سیر و تفریح اور دعوتوں میں گزر گیا، اس لیے اسے کوئی بوریت محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن جب معمول کی زندگی شروع ہوئی تو اسے سب کچھ فضول اور بور لگنے لگا اور اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ جاب کی جائے، لیکن فاتر کو یہ کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ تم آج کہاں گئی تھی؟ شام کو فاتر آفس سے آتے ہی اشمل پر چڑھ دوڑا۔ میں پوچھ رہا ہوں تم کہاں گئی تھی؟ وہ لاپرواہی سے میگزین پڑھتی رہی۔ شاہانہ اور امی بھی قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ فاتر کو اس کے انداز نے مزید تیش دلایا تھا۔ حماد ٹیکسٹائل، اس نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ مگر کیوں؟ ظاہر ہے جاب کے لیے۔ جاب جاب جاب، یہ خناس تمہارے دماغ سے نکل کیوں نہیں جاتا؟ جب میں نے تمہیں منع کیا ہے تو پھر تم کیوں گئی وہاں؟ بیٹا آرام سے بیٹھ کر بات کرو، یاسمین بیگم ان کے جھگڑے سے گھبرا کر بولی۔ امی جان اس سے پوچھئے یہ وہاں کیوں گئی تھی؟ میں نے بتایا تو ہے کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، گھر میں پڑے پڑے میں تنگ آ گئی ہوں۔ تمہیں تکلیف اس لیے ہو رہی ہے نا کہ تم مجھے قید کیے رکھنا چاہتے ہو اور میں تمہاری قید میں رہنا نہیں چاہتی۔ فاتر میں تمہیں کیا سمجھتی تھی اور تم کیا نکلے؟ مجھے تم سے اس رویے کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ وہ یاسمین بیگم کو نظر انداز کرتے فاتر کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو، بکواس بند کرو، کھل کر تو تم سامنے آئی ہو۔ دھوکہ تو تم نے مجھے دیا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری جیسی عورتیں چار دیواری میں رہنے کے قابل نہیں ہوتی۔ عزت انہیں راس نہیں آتی، محبت انہیں تکلیف دیتی ہے۔ شٹ اپ،
میں اب اور کچھ نہیں سننا چاہتی، تم نے جو کہنا ہے کہہ دیا، میں ابھی اور اسی وقت جا رہی ہوں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ اشمل رکو تو، وہ تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاہانہ اور یاسمین بیگم کو توقع نہیں تھی کہ بات اتنی بڑھ جائے گی۔ وہ دونوں اسے روکنے کے لیے اس کے پیچھے لپکی تھی، لیکن وہ نہیں روکی اور اپنا مختصر سا سامان سمیٹ کر گھر سے چلی گئی۔ فاتر یہ کیا ہو گیا بیٹا؟ یاسمین بیگم صوفے پر ڈھیسی گئی۔ امی جان، اسے آزاد فضاؤں میں اڑنے کا شوق ہے، جب دل بھر جائے گا واپس آ جائے گی، آپ پریشان مت ہو، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں گھس گیا تھا۔ سبھی سے منانے گئی لیکن اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ واپس نہیں آئے گی، اور تو اور فاتر کو بھی اس نے واپس لوٹا دیا تھا۔ میں جاب تو ایک محض بہانہ تھا، اس کے دوست شینا کے بھائی پرویز نے اسے کچھ اور ہی خواب دکھانے شروع کر دیے تھے، اور ان خوابوں کے سہارے وہ آگے سے آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ فاتر جیسے شخص کے ساتھ رہ کر وہ اپنی صلاحیتوں کو زنگ نہیں لگانا چاہتی تھی، سو اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ فاتر کو اپنی ممانی پر حیرت ہو رہی تھی جنہوں نے بیٹی کو اس قدر چھوٹ دے رکھی تھی۔ ماموں تو امریکہ میں تھے، اشمل بھی جانتی تھی کہ اسے روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اپنی منمانی کر رہی تھی۔ فاتر لاکھ نرم دل سہی، لیکن اس کے اپنے بھی کچھ اصول تھے، عزت تھی۔ اس نے کچھ دیر تو انتظار کیا اور پھر اشمل کے حسب خواہش اسے آزاد کر دیا۔ اشمل کو آزادی تو مل گئی تھی، مگر فاتر بہت ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ اشمل کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچانا چاہا تھا، اور وہی اشمل اس محبت اور چاہت کو کیسے سمجھ بیٹھی تھی۔ سب لوگ خود بھی پریشان تھے، لیکن فاتر کی دل جوئی میں لگے ہوئے تھے۔ گھر ٹوٹے یا دل، دکھ تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اور فاتر اعجاز کا دل بھی ٹوٹا تھا اور گھر بھی، وہ بے حد دل گرفتہ تھا۔ سرد ہوا اونچے اونچے درختوں سے چھیڑ چھاڑ کرتی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے برسنے والی بارش نے ہر چیز کو نکھار دیا تھا، کائنات کی ہر شے دھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ اعجاز صاحب لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، یاسمین بیگم چائے کی ٹرے تھامے وہیں چلی آئی تھی۔ موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے، انہوں نے چائے بناتے ہوئے اعجاز صاحب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بات چھیڑی۔ ہاں، وہ اخبار پر سے نظریں اٹھائے بغیر بولے۔ کیا بہت دلچسپ خبر ہے؟ یاسمین بیگم نے چائے کا کپ ان کے سامنے رکھا۔ نہیں، اتنی زیادہ بھی نہیں، ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ اخبار تہہ کر کے بولے۔ آپ نے فاتر کو دیکھا ہے، کتنا اداس رہتا ہے؟ میں سب جانتا ہوں، میرا اپنا دل بھی اسے اداس دے کر بہت دکھی ہوتا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا میں اس کے لیے کیا کروں۔ وہ چائے کا کپ اٹھا کر چسکیاں لینے لگے۔ اعجاز، اگر ہم فاتر اور شاہانہ کا نکاح کر دیں تو کیسا رہے گا؟ شاہانہ بہت پیاری اور سلجھی ہوئی بچی ہے، وہ یقیناً فاتر کو سمیٹ لے گی۔ لیکن کیا فاتر مان جائے گا؟ بات کر کے دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آج ہی اس سے بات کر لیتی ہوں، وہ جوش سے بولی۔ میری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ وہ اپنی شریک حیات کی سمجھداری کے ہمیشہ سے قائل رہے تھے، اور ان کی رضامندی پا کر وہ کھل اٹھی تھی۔ اس بات کو وہ بہت مشکل اور تقریباً ناممکن سمجھ رہی تھی، وہ اتنی آسانی سے منٹوں میں ممکن ہو جائے گی انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ یاسمین بیگم نے فاتر سے ڈرتے ڈرتے بات کی تھی، اس نے نہایت تحمل سے ان کی بات سنی تھی اور رضامندی دے دی تھی۔ پھر وہ شاہانہ کے پاس گئی تھی، اور شاہانہ تو ان کی بات سن کر کئی لمحوں کے لیے کچھ بول ہی نہ سکی۔ یاسمین بیگم نے اس بات کو اس کی شرم و حیا سمجھا، اور یہ مارکا اتنی آسانی سے سر کرنے پر خوش ہوتی اعجاز صاحب کو بتانے چل پڑی۔ میں فاتر اعجاز ہوں، مجھے ہمیشہ سے ہنستے ہوئے لوگ اور کھلکھلاتے ہوئے چہرے اچھے لگتے ہیں۔ ایک بار میں اپنی فوزیہ آنٹی سے ملنے ان کے گھر گیا تو وہاں جاتے ہی سب سے پہلا منظر جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ امرود کے درخت سے ٹیک لگا ایک نازک سی لڑکی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر آنسوؤں نے اس کے سامنے چہرے کو پوری طرح بھگو رکھا تھا۔ فوزیہ آنٹی نے سرور انکل سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ میں ان کی شادی کے بعد پہلی دفعہ ان کے گھر آیا تھا، اور آتے ہی عجیب صورتحال سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ لڑکی روئے جا رہی تھی۔ بالآخر میں ہمت کر کے اس لڑکی کے پاس جہاں پہنچا اور میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ میرے ہاتھ کا لمس پاتے ہی اس نے فوراً آنکھیں کھولی اور مجھے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی شاہانہ سرور بہت اچھی اور معصوم سے لڑکی تھی۔ فوزیہ آنٹی نے اس سے سوتیلی ماؤں والا مخصوص رویہ اپنا رکھا تھا۔ مجھے فوزیہ آنٹی کا یہ رویہ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ میں جتنے دن بھی وہاں رہا میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس لڑکی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے اور وہ زندگی کو اس طرح گزارے جس طرح اس کی عمر کی لڑکیاں گزارتی ہیں۔ میں نے اس سے دوستی کا رشتہ استوار کیا، مقصد صرف اسے پورا اعتماد بنانا تھا، اور میں اپنی اس کوشش میں بہت حد تک کامیاب بھی رہا۔ وہ خوش رہنے لگی، آنسوؤں کی جگہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر رقص آتی۔ فوزیہ آنٹی نے مجھے عید تک روک لیا تھا۔ میں نے شاہانہ کو ساتھ لے جا کر اسے عید کی شاپنگ کرائی۔ عید والے دن وہ خوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی اور کافی اچھی لگ رہی تھی۔ فوزیہ آنٹی نے جب اسے پرپل کی بجائے گرین سوٹ میں دیکھا تو ناراض ہونے لگی، لیکن میں نے انہیں الگ لے جا کر بتایا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اسے میں نے یہ سب دلوایا تھا۔ فوزیہ آنٹی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی، اور جب میں نے انہیں کہا کہ اگر ہماری تھوڑی سی توجہ کسی کو خوش کر سکتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے، اور میں کچھ دنوں تک چلا جاؤں گا، مجھے کون سا ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے، تو میری اس بات نے ان کے سارے خدشے جو غالباً شاہانہ کے لیے ان کے دل میں تھے ختم کر دیے۔
پھر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ یہاں آ کر میں بےحد مصروف ہو گیا۔ انہی دنوں میری اور اشمل کی شادی کی بات چھڑ گئی۔ اشمل میرے ساتھ ساتھ سب کی پسند تھی، اس لیے کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوا اور یوں اشمل بھی آ کر میرے گھر چلی گئی۔ لیکن اپنی شادی پر میں نے دوبارہ شاہانہ سرور کو دیکھا۔ مجھے اس کے آنے کی بےحد خوشی ہوئی تھی، مگر اس بار وہ مجھے کچھ بدلی بدلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حتی الامکان مجھ سے کترانے کی کوشش کرتی۔ اپنی مہندی سے ایک روز قبل میں اسے زبردستی کچن سے نکال کر لان میں لے آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے نظریں ملا کر بات نہیں کر پا رہی۔ پھر اس دن اس نے مجھ سے عجیب سی باتیں کہیں، پھر اچانک اٹھ کر اندر چلی گئی۔ میں اس کی باتوں پر الجھتا رہا۔ شادی والے روز جب اشمل کو سب میرے کمرے میں گھیرے ہوئے تھے، میں کسی کام سے باہر نکلا تو میں نے اسے اداس صورت لیے آئینے کے سامنے کھڑا پایا۔ وہ شاید رو رہی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ ہلوڑے لیتا ہوا نظر آیا۔ میں اس کے قریب گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر کمرے میں بھاگ گئی، اور اس وقت میں نے اس کی آنکھوں میں جو عجیب چیز اور عجیب دکھ دیکھا وہ حسرت تھی۔ ہاں، اس کی اداس آنکھوں میں حسرتوں کا ایک جہاں آباد تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا، جہاں ابھی بھی اشمل سب کے نرغے میں تھی۔ میں بھی جلد ہی سب کچھ بھول بھال کر اس ہنسی مذاق کا حصہ بن گیا۔ ولیمے کے بعد وہ لوگ واپس جا رہے تھے۔ میرے پاس بھی وقت بہت کم تھا، کیونکہ رسم کے مطابق مجھے اشمل کے ساتھ اس کے گھر جانا تھا۔ میں شاہانہ کو الوداع کہنے گیا تو مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں برس پڑی تھی۔ پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر اسے چھیڑا۔ کیا اب بھی نہ رو؟ اس کے الفاظ اور لہجہ دونوں میرے لیے کل سے بھی عجیب تھے، اور آج مجھے حسرتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی اس کی آنکھوں میں نظر آئی، اور اس انکشاف نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ کیا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ اشمل کے ساتھ اس کے گھر میں جاتے ہوئے سارا راستہ میں یہی ایک بات سوچتا رہا تھا۔ پھر تیسری بار میں اسے تب ملا جب وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی، اور فوزیہ آنٹی اور سرور انکل کے بے جان وجود ہر آنکھ کو پرنم کر رہے تھے۔ یہ صدمہ اس کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت بڑا تھا۔ امی جان اسے کچھ دنوں کے بعد اپنے ساتھ حیدرآباد لے آئی تھی۔ وہ بہت گمسم رہتی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا ٹھاٹے مارتا سمندر دیکھتا، لیکن نظر چرا کر گزر جاتا، کیونکہ اب میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اشمل سے محبت کی تھی اور اسے پا لیا تھا۔ شاہانہ سرور سے مجھے ہمدردی ضرور تھی، مگر محبت؟ بعض اوقات وہ کچھ ہو جاتا ہے جو انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اشمل کو سمجھنے میں مجھ سے بڑی غلطی ہوئی تھی۔ وہ میری والہانہ چاہت کو کیا سمجھ بیٹھی تھی، اور میری محبت اس کے نزدیک سراسر دیوان کی تھی۔ اس نے مجھ سے زبردستی طلاق لے لی۔ میں اشمل کی بے وفائی پر بہت ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ مجھے اب احساس ہوا کہ شاہانہ کی آنکھیں ہر وقت آنسو برسانے کو کیوں بےتاب رہتی ہیں۔ آنکھیں دل کا آئینہ ہی تو ہوتی ہیں۔ میں اب شاہانہ کا دکھ محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے اس لڑکی پر ترس آتا تھا جس نے کبھی کسی خوشی کا منہ تک نہیں دیکھا تھا، اور انجانے میں ہی صحیح میں بھی اسے دکھ دینے کا سبب ہی بنا تھا۔ میں اس سے نادم تھا۔ چونکہ اس غلطی میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے خدا کو مجھ پر ترس آ گیا۔ امی جان نے میری اور شاہانہ کی شادی کی بات کی، میں نے انہیں رضامندی دے دی۔ گو کہ اشمل کی بے وفائی کا زخم اب بھی ہرا تھا، لیکن میں اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ میں شاہانہ کو یوں رلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شاہانہ، بچے سو گئے ہیں کیا؟ فاتح نے اپنے دونوں بچوں کو پیار سے دیکھتے ہوئے شاہانہ سے پوچھا۔ ہاں، ابھی سوئے ہیں۔ تو پھر آؤ نا، بازار چلے۔ میں کب سے ان شیطانوں کے سونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ چلیے۔ شاہانہ اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئی۔ بازاروں کی گہما گہمی اور رونق اپنے عروج پر تھی۔ فاتح نے اپنی پسند سے شاہانہ کو خوبصورت سا سوٹ، چوڑیاں اور دوسری چیزیں دلوائی تھی۔ بچوں کی شاپنگ وہ کئی دن پہلے کر چکے تھے، لیکن کئی سالوں سے فاتح کا یہی معمول تھا۔ شاہانہ کو وہ ہر چاند رات پر خود بازار لے کر جاتا اور اپنی پسند کی شاپنگ کرواتا۔ فاتح، ایک منٹ۔ وہ اپنی شاپنگ مکمل کر چکے تھے جب شاہانہ چوڑیوں کے ایک سٹال کے سامنے جا رکی۔ اب کیا لینا ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ چوڑیاں بھی کتنی خوبصورت ہے۔ رو پہلی چوڑیوں کو دیکھ کر شاہانہ کا دل مچل اٹھا۔ ہاں، تو یہ بھی لے لیتے ہیں۔ وہ فراق دلی سے دکان میں گھس گیا۔ وہ جانتا تھا شاہانہ کو کانچ کی چوڑیاں بہت پسند ہیں۔ جس طرح شاہانہ کا دل انہیں دیکھتے دیکھتے نہیں بھرتا تھا، فاتح کا دل انہیں خرید کر تنگ نہیں پڑتا تھا، کیونکہ شاہانہ نے اشمل کی بے وفائی کے بعد جس طرح فاتح کی زندگی میں محبت اور چاہتوں کے دیپ جلائے تھے، اسے ہر خوشی بن کہے بخشی تھی، اس کے آنگن کو پھولوں سے بھر دیا تھا۔ اس کے بعد کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اپنی چاہت جی بھر کے اس پر نچھاور کرتا؟ وہ ڈھیر ساری چوڑیاں خرید کر باہر نکلا تو شاہانہ نے خوشی سے اپنی کلائی اس کے سامنے کر دی۔ چاند رات اس کی اس ادا پر مہک اٹھی تھی۔ فاتح نے آگے بڑھ کر محبت سے اس کی سانولی کلائی تھام لی اور چوڑیاں پہنانے لگا۔